بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 18 آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا۔ ناظرین، یہ اگرچہ حق ہے کہ اللہ تعالی میدان محشر میں انصاف کی ترازو قائم فرمائے گا تاکہ ہر ایک کے سامنے اس کا عمل اور اس کی حیثیت آ جائے، اور اس دن ارحم الراحمین اپنے بندوں کے ساتھ انتہائی رحم و کرم، عفو درگزر اور رحمت کا معاملہ بھی فرمائے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، جن میں سے صرف ایک حصہ رحمت کا اثر ہے کہ مخلوق آپس میں ایک دوسرے پر مہربانی کرتی ہے، اور اس رحمت کے 99 حصے قیامت کے دن مغفرت کے لیے مخصوص ہے۔ تو میدان محشر میں ارحم الراحمین کی طرف سے جس رحمت کا مظاہرہ ہوگا وہ ناقابل تصور ہے۔ اس کی ایک جھلک اس روایت میں بیان فرمائی گئی۔ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ابھی صرف اس کے چھوٹے گناہ پیش کیے جائیں اور بڑے گناہ روک کر رکھے جائیں۔ تو اس کے چھوٹے گناہوں کو پیش کیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں فلاں دن یہ کیا، تم نے فلاں فلاں دن یہ کیا، تو وہ اس بات کو مان لے گا اور دل ہی دل میں بڑے گناہوں کی پیشی سے ڈر رہا ہوگا۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ جا، تجھے ہر برائی کے بدلے میں نیکی دی جاتی ہے۔ تو وہ فوراً یہ بولے گا کہ اے میرے رب، کچھ اور اعمال بھی تو میں نے کیے تھے جو یہاں مجھے دکھائی نہیں دیے۔ مطلب یہ ہوگا کہ وہ بھی سامنے آئے تاکہ ان کے بدلے میں بھی نیکیاں ملے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ارشاد فرما رہے تھے تو چہرے پر مسکراہٹ پھیل رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کے مبارک دانت بھی ظاہر ہو گئے تھے۔ بہرحال اس دن بہانے بہانے سے اہل ایمان کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے فیصلے ہوں گے، اور ارحم الراحمین کی طرف سے بھرپور رحمت کا ظہور ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پوری رحمت کا مستحق بنائے، آمین۔ میدان محشر میں نہ کوئی عمارت ہوگی، نہ پیڑ ہوگا، نہ کسی کا ٹینٹ ہوگا، نہ کسی طرح کا سایہ ہوگا، بلکہ سب ایک چٹیل میدان میں اس طرح جمع ہوں گے کہ ہر شخص ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہوگا اور ایک دوسرے کی آواز سن رہا ہوگا۔ اس دن اگر سایہ ہوگا تو صرف عرش خداوندی کا سایہ ہوگا، اور جو خوش نصیب عرش کے سائے میں پہنچ جائے گا اس کو پھر کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ گویا کہ عرش کا سایہ اللہ کی طرف سے اپنے خاص اور مقرب بندوں کے لیے خصوصی نشست گاہ کے طور پر استعمال ہوگا۔ بہت سی حدیثوں میں ان خوش نصیب لوگوں کی فہرست بیان ہوئی ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے ادب کے ساتھ بٹھانے کا اعلان فرمایا ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ 7 آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالی اس دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جب اس کے سائے کے علاوہ کسی کا سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1 عادل بادشاہ، نمبر 2 وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھے، نمبر 3 وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، نمبر 4 وہ آدمی جو ایک دوسرے سے صرف اللہ تعالیٰ کے واسطے کا تعلق رکھے، اسی پر جمع ہو اور اسی پر الگ ہو، نمبر 5 اور وہ آدمی جسے کوئی باوجاہت خوبصورت عورت بدکاری کی دعوت دے تو وہ جواب میں کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، نمبر 6 اور وہ شخص جو اتنے خفیہ طریقے پر صدقہ خیرات کرے کہ اس کے داہنے ہاتھ کو بھی یہ پتہ نہ چلے کہ بائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، نمبر 7 اور وہ آدمی جو تنہائی میں
اللہ تعالیٰ کو یاد کرے پھر اس کی آنکھیں ڈبڈبا جائیں۔ مگر یہ تخصیص 7 ہی طرح کے حضرات کے ساتھ نہیں بلکہ دوسری کچھ حدیثوں میں اور اعمال پر بھی اسی اعزاز کا اعلان کیا گیا ہے۔ مسلم شریف فتح الباری میں ہے کہ جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے اس دن اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جب اس کے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے ان صفات کی فہرست میں ایک مستقل رسالہ کے نام سے لکھا ہے جس میں اوپر دی گئی صفات کے ساتھ نیچے دیے گئے اعمال کو بھی شامل فرمایا ہے۔ نمبر 1، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مدد کرنا۔ نمبر 2، قرض دار کے قرضے کی ادائیگی کرنا۔ نمبر 3، مکاتب یعنی غلام کی آزادی میں مدد کرنا۔ نمبر 4، لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا۔ نمبر 5، بار بار غم سے سابقہ پڑھنا۔ نمبر 6، امانت اور دیانت کے ساتھ تجارت کرنا۔ نمبر 7، مسجد کی طرف چل کر جانا۔ نمبر 8، ناگواری طبز کے باوجود کامل طریقے پر وضو کرنا۔ نمبر 9، بچا ہوا کھانا محتاجوں کو کھلانے کا معمول بنا لینا۔ نمبر 10، اپنا حق فیلے کے ڈر سے چھوڑ دینا۔ اور نمبر 11، کسی ضرورت مند کی کفالت کرنا۔ بہرحال دنیا ہی میں ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے اعمال اختیار کریں کہ ہمیں میدان محشر میں اعزاز اور اکرام کے ساتھ عرش خداوندی کا مبارک سایہ بعافیت نصیب ہو جائے۔ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہم پر عظیم احسان ہے کہ آپ نے ہمیں ان اسباب کی خبر عطا فرما دی ہے۔ ان تمام تفصیلات کے آنے کے باوجود اگر کوئی شخص کوتاہی کرتا ہے تو اس سے بڑا محروم اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا۔ حضرت سعید ابن زبیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ اس حال میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ان کے چہرے سے غم و ملال کے آثار نمایاں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا، کیا بات ہے، تم کچھ غمگین نظر آ رہے ہو؟ تو ان صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ایک بات سوچ کر مجھے غم ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا، وہ کیا بات ہے؟ تو عرض کیا کہ بات یہ ہے کہ آج تو ہم الحمدللہ صبح شام آپ کی زیارت اور مجلس میں حاضری سے مستفید ہوتے ہیں، لیکن کل آخرت میں آپ تو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اونچے درجے پر ہوں گے، ہماری وہاں تک پہنچ کہاں ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ اس پر حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر تشریف لائے، اور جو کوئی حکم مانے اللہ کا اور اس کے رسول کا تو وہ ان کے ساتھ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا کہ وہ نبی اور صدیق اور شہداء اور نیک بخت ہے، اور اچھی ہے ان کی رفاقت۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو بلایا اور اس آیت کی خوشخبری سے آگاہ فرمایا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نماز پڑھا کر حجرہ مبارک کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک دیہاتی شخص آیا اور سوال کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے تو نے قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ حضور، میرے پاس زیادہ روزے نماز کا ذخیرہ تو ہے نہیں، بس اتنا ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ اس کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ سچی محبت رکھتا ہے۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد ہمیں اس عظیم مسرت آمیز اعلان سے زیادہ کسی چیز سے خوشی نہیں ہوئی۔ اسی طرح بخاری و مسلم وغیرہ کی روایت میں ہے کہ جو تاجر سچائی اور امانت کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو اس کا حشر قیامت کے دن حضرات انبیاء کرام علیہم السلام، حضرات صدیقین رضی اللہ عنہ، شہداء اور صالحین رحم اللہ تعالی کے ساتھ ہوگا۔ اسی حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر بد عملوں سے محبت ہے تو حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کسے محبوب بنا رہے ہیں، اور صرف ایسے ہی شخص سے محبت کرنی چاہیے جس کی محبت ہمارے لیے آخرت میں نفع بخش ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ایسے نیک لوگوں کی صحبت اور ان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے راستے پر چلنے والا بنائے، آمین۔ پیارے دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔